بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سڈنی حملہ، دہشت گردی یا سوچا سمجھا منصوبہ۔ دوستو، سب سے پہلے انسانوں پر ہونے والے اس حملے کی ہم شدید مزاحمت کرتے ہیں۔ دوستو، 14 دسمبر 2025 میں سڈنی کے مشہور بونڈی بیچ پر یہودیوں کے مذہبی تہوار ہانوکا کی تقریب کے دوران ایک ہولناک حملہ ہوا ہے۔ حملہ ور کون تھے؟ آسٹریلوی پولیس کے مطابق اس حملے میں باپ اور بیٹا ملوث تھے، جن کی شناخت درجہ ذیل ناموں سے ہوئی ہے۔ ساجد اکرم، عمر 50 سال، یہ پولیس کی جوابی کارروائی میں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ نوید اکرم، عمر 24 سال، یہ زخمی حالت میں پولیس کی حراست میں ہے۔ یہ دونوں کافی عرصے سے آسٹریلیا میں مقیم تھے اور سڈنی کے مقامی رہائشی تھے۔ پولیس ان کے مکمل پس منظر اور شہریت کے بارے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے، تاہم ابھی تک ان کے کسی دوسرے مخصوص ملک سے تعلق کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی، سوائے اس کے کہ وہ آسٹریلیا میں ہی رہ رہے تھے۔ دوستو، اس حملے میں تقریباً 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئی ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے اسے ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے، جس کا مقصد مبینہ طور پر یہود مخالف اینٹی سیمیٹک جذبات تھے۔ اس واقعے کے دوران احمد الاحمد نامی ایک مسلمان شہری، جو سڈنی میں پھلوں کی دکان کے مالک ہیں، نے اپنی جان پر کھیل کر ایک حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس سے اسلحہ چھین لیا، جس کی وجہ سے کتنی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ اے اہل بصیرت، سڈنی میں ہونے والا حملہ محض ایک خبر نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ یہ حملہ اس دن ہوا جب یہودی برادری اپنا مذہبی تہوار منا رہی تھی، سمندر کے کنارے، کھلے آسمان تلے، بغیر کسی نمایاں سیکیورٹی کے۔ میں پوچھتا ہوں، جب آسٹریلیا میں یہودیوں مسلمانوں کے تنازعات چلتے رہتے ہیں، تو اس دن سمندر کے کنارے مذہبی تقریب منانے کی اجازت کس نے دی؟ اگر اجازت دی تو پھر تقریب کے لیے سیکیورٹی کیوں نہیں لگائی گئی؟ اور پھر حملہ ہوا، خون بہا، اور حملہ آوروں کو کتنی آسانی سے سویلین پکڑ رہے ہیں۔ اب اسرائیلی میڈیا چیخ اٹھا اور یہودیوں کو مظلوم ثابت کرنے لگ پڑا۔ بھارتی میڈیا گونج اٹھا اور اس نے کیا بغیر تحقیق، بغیر ثبوت پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ حملہ آور کا تعلق پاکستان سے ہے اور ہر دہشت گردی کی واردات کی جنم بھومی پاکستان ہے۔ یہ کیوں مذاق ہے؟ لیکن اے دنیا، سچ یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ ہار چکا ہے، اور یہ الزامات اس شخص کی شرمندگی پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جس کی دہشت گرد حکومت بی جے پی، جو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹ کو ہتھیار بناتی ہے اور پاکستان کو بدنام کر کے اپنی سیاسی سانسیں بحال کرنا چاہتی ہے۔ اور اے سننے والوں، یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی دنیا کے سامنے ننگی ہو چکی ہے۔ بچوں کا خون، ماؤں کی چیخیں، تباہ شدہ بستیاں، مگر دنیا کی آنکھیں بند ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ سڈنی جیسے واقعات کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت استعمال کیا جا رہا ہو، جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کھیل رچایا گیا ہو، اسرائیل کے مفاد کے لیے حملہ ہوا ہو تاکہ قاتل مظلوم بن جائے اور مظلوم دہشت گرد؟ یاد رکھو، دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قوم، لیکن اس کا الزام ہمیشہ مسلمانوں پر ہی کیوں؟ میں پوچھتا ہوں، سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ میڈیا کا رخ ایک ہی طرف کیوں تھا؟ یہ سوال اٹھتے رہیں گے جب تک سچ سامنے نہیں آتا۔ اور سچ یہ ہے کہ جھوٹ کے محل زیادہ دیر قائم نہیں رہتے، اور حق دیر سے ہی صحیح مگر ضرور بولتا ہے۔ دوستو، آخری مسئلہ اعظم امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کا ظہور نزدیک تر ہے۔ شیطانی دجالی قوتیں خود کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح کے کھیل رچا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق جب ظاہر ہوگا، باطل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ باطل جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔